بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تین دوست اور غار کا واقعہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تین آدمی پیدل چلے جا رہے تھے کہ انہیں بارش نے آ لیا۔ انہوں نے پہاڑ میں ایک غار کی پناہ لی تو اچانک ان کی غار کے منہ پر پہاڑ سے ایک چٹان آ گری اور ان کے اوپر آ کر انہیں ڈھانک دیا۔ انہوں نے ایک دوسرے سے کہا، ساتھیو، بخدا بجز سچائی کے کوئی چیز تم کو نجات نہ دے گی، لہٰذا تم اپنے ان نیک اعمال پر نظر ڈالو جو تم نے صرف اور صرف اللہ کے لیے کیے ہوں، اور ان کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ سے دعا کرو، شاید وہ اس بندش اور قید سے تمہیں آزاد کر دے۔ اس پر ان میں سے ایک نے کہا، اے اللہ، میرے انتہائی بوڑھے والدین، بیوی اور چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جن کی میں نگہداشت کرتا ہوں۔ جب شام کو میں اپنے جانور چرانے کے بعد انہیں لے کر ان کے پاس واپس آتا، ان کا دودھ دوہتا تو آغاز اپنے والدین سے کرتا اور اپنے بچوں سے پہلے انہیں پلاتا تھا۔ ایک دن مویشیوں کے چرنے کے قابل درخت کی تلاش مجھے بہت دور لے گئی۔ میں رات سے پہلے گھر نہ پہنچ سکا۔ میں نے انہیں پایا کہ وہ دونوں سو چکے ہیں۔ میں جس طرح ہر روز دودھ نکالا کرتا تھا نکالا، اور وہ دودھ لے کر ان کے سرہانے کھڑا ہو گیا۔ مجھے یہ بھی ناپسند تھا کہ ان کو نیند سے جگاؤں، اور یہ بھی گوارا نہ تھا کہ ان سے پہلے بچوں کو پلاؤں۔ بچے بھوک کی شدت سے بلکتے ہوئے میرے قدموں میں لوٹ پوٹ ہو رہے تھے۔ میں اسی حال میں کھڑا رہا اور وہ بھی اسی حالت میں رہے یہاں تک کہ صبح طلوع ہو گئی۔ اے اللہ، اگر تو جانتا ہے کہ میں نے یہ صرف تیری رضا کے لیے کیا ہے تو اس غار کے بند منہ میں اتنا سوراخ کر دے کہ ہم آسمان کو دیکھ لیں۔ اللہ نے اس میں ایک سوراخ کر دیا کہ وہ آسمان کو دیکھنے لگے۔ اور دوسرا ساتھی کہنے لگا، اے اللہ، میری ایک چچا زاد تھی، میں اس سے وہی شدید محبت کرتا تھا جو ایک مرد عورت سے کرتا ہے۔ میں نے اس سے اپنے لیے خود اسی کو مانگا تو اس نے اس وقت تک میری بات ماننے سے انکار کر دیا جب تک کہ میں اسے سونے کے 100 دینار لا کر نہ دوں۔ میں انہیں حاصل کرنے میں لگ گیا یہاں تک کہ 100 دینار اکٹھے کر لیے۔ پھر جب میں اس کے دونوں قدموں کے درمیان پہنچا تو وہ کہنے لگی، اللہ کے بندے، اللہ سے ڈر اور حق نکاح کے بغیر مہر نہ توڑ۔ تو تیرا نام سن کر میں اس سے الگ ہو کر کھڑا ہو گیا اور وہ 100 دینار بھی واپس نہ لیے۔ اے اللہ، اگر تو جانتا ہے کہ میں نے یہ تجھے راضی کرنے کے لیے کیا تھا تو اس میں اور زیادہ سوراخ کر دے۔ اللہ نے ان کے لیے اور زیادہ سوراخ کر دیا۔ پھر تیسرے نے دعا کرتے ہوئے کہا، اے اللہ، میں نے ایک مزدور کو چاولوں کے ایک فرق یعنی 3 سا کی اجرت کے عوض کام پر لگایا۔ جب اس نے اپنا کام پورا کر لیا تو کہا، میرا حق ادا کرو۔ میں نے اسے اس کا فرق یعنی 3 سا چاول پیش کیے تو وہ اسے کم قرار دیتے ہوئے ناراض ہو کر چلا گیا۔ میں مسلسل اس 3 سا چاولوں کو کاشت کرنے لگا، یہاں تک کہ میں نے اس کی آمدنی سے گائے کے بہت سے ریوڑ اور ان کو چرانے والے غلام اکٹھے کر لیے۔ پھر ایک طویل مدت کے بعد وہ میرے پاس آیا اور کہا، اللہ سے ڈر اور میرے حق میں مجھ پر ظلم نہ کر۔ میں نے کہا، ان گایوں کے ریوڑ اور انہیں چرانے والے غلاموں کی طرف جاؤ اور انہیں لے لو۔ اس نے کہا، اللہ سے ڈر، میرے ساتھ مذاق تو نہ کرو۔ میں نے کہا، میں مذاق نہیں کر رہا، یہ سب گائیں اور ان کو چرانے والے غلام لے جاؤ۔ وہ انہیں لے کر چلا گیا اور اس نے ان میں سے میرے لیے کوئی چیز نہ چھوڑی۔ اے اللہ، اگر تو جانتا ہے کہ میں نے یہ صرف تجھے راضی کرنے کے لیے کیا تھا تو جو حصہ باقی رہ گیا ہے
اسے بھی کھول دے۔ اللہ نے باقی حصہ بھی کھول دیا اور وہ آزاد ہو کر غار سے باہر نکل آئے۔ تعرف الی اللہ فی الرخاء یعرفک فی الشدہ، تم اللہ کو خوشحالی میں یاد رکھو، وہ تمہیں تمہاری سختی کے وقت میں یاد رکھے گا۔